بنی اسرائیل میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو کہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو اس عورت کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم بادشاہ نے ایک بڑھیا کو لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس عورت کو ورگلائے اور لالچ دے کر اس بات پر راضی کرے کہ وہ اس جھونپڑی کو چھوڑ کر بادشاہ کے ساتھ اس کی ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ مکار بڑھیا اس عورت کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ تم کتنی بے وقوف عورت ہو، اللہ نے تمہیں اتنا حسین بنایا ہے، یہ جھونپڑی تمہارے قابل نہیں ہے۔ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود تم ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو جو کہ بہت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے کبھی بھی آرام دہ آسائش فراہم نہیں کر سکتا جس کی تو قابل ہے۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو وہ تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی ملکہ بنائے گا، تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ کر دے گا، تیرے لیے ریشم کے عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا، تیرے لیے نرم بستر ہوں گے، شاہی کھانے ہوں گے، ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزیں حاضر ہوں گی، بس تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ سب سنا تو لالچ میں آ گئی اور اس کی نظر میں بلند و بالا محل اور اس کی آسائشیں گھومنے لگیں۔ چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے یہ محسوس کیا کہ اس کی بیوی ہر وقت اس سے تنگ رہنے لگی ہے تو اس نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی، مجھ سے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم دن بدن مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے اپنا رویہ مزید سخت کر لیا۔ بالآخر اس کی دن بدن بڑھتی ہوئی نفرت کو دیکھتے ہوئے لکڑہارے نے مجبوراً اس کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ بھی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور فوراً اس سے شادی کر لی۔ بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا، شادیانے بجائے گئے، وہ دونوں بہت خوش تھے۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ وہ اسے چھو سکے، لیکن بادشاہ کا ہاتھ وہیں جم گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ بھی وہیں جم گیا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی گونگے اور بہرے ہو گئے۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور دنیا اور اس کے فتنے سے محفوظ رکھ اور ہمیں معاف فرما دے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔